فهذا الفاء إما على توهم إما أو توهم مضاف کرو اس کو توهم اما او على تقديرها آگے في نظم الكلام. ہاں ٹھیک ہے. امہ کے لیے جزا کیا ہوگی؟ امہ کے لیے صبر کرو ابھی بتا دو. آج کا سبق نہیں شرطیہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ کلام کے درمیان میں آتا ہے کہ کلام کے اول میں آتا ہے؟ فی صدر الکلام. ان شرطیہ یا ان شرطیہ کو جو بھی کلمہ متضمن ہوگا وہ فی صدر الکلام ہے. تو یہ تو اعلیٰ توہم اما یہ تو مضاف ہے. جزا کی ضرورت نہیں ہے, جزا والا نہیں ہے, یہ اس میں مسمى ہے. یاد رکھو قاعدہ کہ شرط پر دلالت کرنے والا کلمہ چاہے ان ہو یا اس کو متضمن کوئی چیز ہو وہ صدر کلام میں آتا ہے. قوله وبعد هو من الغايات ولها حالات ثلاث لأنها إما أن يذكر معها المضاف إليه أو لا, وعلى الثاني إما أن يكون نسيا منسيا أو منويا, فعلى الأولين معربة وعلى الثالثين مبنية على الضم. ابھی خطبہ ختم ہونے کے بعد ماتن نے کہا تھا وہ بعد فہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام. فہذا یہ غایت تہذیب الکلام یہ انتہائی مہذب کلام ہے. غایت تہذیب الکلام غایت منی انتہائی, تہذیب الکلام تہذیب میں مصدر ہے مبنی للمفعول کرو اور یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف کلام کو پہلے کرو اور کلام تہذیب بمعنی مہذب کلام کو پہلے کرو مہذب کو بعد کرو. یعنی فہذا کلام مہذب یہ مہذب کلام ہے غایت انتہائی مہذب. کس باب میں ہے؟ فی تحریر المنطق والکلام منطق اور کلام کی تحریر. منطق علم منطق, کلام علم کلام. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تہذیب کی تفصیل سے ہم نے 2 جزیں لکھی ہیں, یاد ہے؟ ایک جز منطق میں ہے اور ایک علم کلام میں. اس لیے یہاں پر بتا دیا کہ فی تحریر المنطق والکلام علم منطق اور علم کلام کی تحریر میں ہے یہ کلام. سمجھ گئی؟ اچھا, اب یہ بعد جو کہا تھا تو شارع آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ بعد جو ہے
یہ عربی لغت میں کون سا کلمہ ہے؟ تو کہتے ہیں وہ من الغایات. کہتے ہیں عربی لغت میں یہ ظرف ہے. یہ ظرف ہے. میں غایات مانے من الظروف ہے. غایات ظروف کو کہتے ہیں ہم کہ یہ جو بادو ہے یہ غایات میں سے ہے یعنی ظروف میں سے. ایک تو یہ بتا دیا. دوسرا اب ظروف کے متعلق ان کی حالات بیان کرتے ہیں. 3 حالتیں تم پڑھ چکے ہو نا امید میں نے پڑھایا تھا آپ کو. وہی 3 حالتیں یہاں بتاتے ہیں. کہتے ہیں وَلَهَا حَالَاتٌ ثَلَاثٌ. یہ جو غایات ہیں ان کی 3 حالتیں ہیں. 3 وہی حالتیں لِأَنَّهَا إِمَّا أَن يُذْكَرَ مَعَهَا الْمُضَافُ إِلَيْهِ أَوْ لَا. مضاف الیہ ان کا مذکور ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا. وعلی الثانی اگر مذکور نہیں ہے تو پھر 2 حالتیں ہیں. اما یکون نسیا منسیا اور منویا. یا تو محذوف جو ہوگا تو یا نسیا منسیا محذوف ہوگا اور منویا یا نیت میں ہوگا ارادے میں ہوگا. کلام میں تو مذکور نہیں ہے نا. تو کلام میں جو چیز مذکور نہیں ہے محذوف ہے. تو اب محذوف یا نسیا منسیہ ہے کہ بالکل بھول گیا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا چیز ہے یہاں پر. یا منوین یا ارادے میں ہے یعنی پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہے. تو کہتے ہیں فعل الاولین پہلی 2 حالتوں میں. کون سی 2 حالتوں میں؟ ایک جب مذکور ہو اس کا مضاف الیہ. دوسرا جب نسیہ منسیہ ہو. یہ 2 پہلے ہو گئی نا. ان 2 حالوں میں کیا ہوگا؟ معربۃ. یہ بعد کیا ہے؟ یہ ان 2 حالوں میں معرب ہوگا. جب ان کا مضاف الیہ مذکور ہو یا نسیہ منسیہ محذوف ہو تو یہ غایات جو ہے یہ معرب ہوتی ہے. وعلی الثالث اور تیسری صورت میں. تیسری صورت کون سی تھی؟ کہ منوی ہو. ہاں ارادے میں ہو مضاف الیہ منوی ہو تو کہتے ہیں وعلی الثالث مبنیۃ علی الضم. تیسری صورت میں کیا ہے؟ مبنی بر ضم. تو یہاں پر 3 حالتیں سمجھ چکے ہو. ان 3 حالتوں کے بعد اب یہاں دیکھو وبعد. ہم نے بعد پڑھا کیوں کہ اس کا مضاف الیہ کلام میں تو نہیں ہے محذوف ہے. لیکن محذوف کون سا محذوف ہے؟ منوی ہے ارادے میں ہے. تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ یہ اس کا مضاف ہے. تو نیت میں ہے اس لیے جب منوی ہو تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر ضم. تو یہاں کیا پڑھیں گے؟ بعد مبنی پر ضم. چلیے اما ان يذكر معه المضاف اليه او لا. لا مشابه بالليس. نہیں یہ لا نافیہ ہے صرف. یہ عاملہ نہیں. اولا میں جو لا ہے یہ لا صرف نافیہ ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی اول اصل میں تھا اولا یذکر معه المضاف الیہ. ما قبل کی نفی ہوتی ہے اس میں صرف. یہ صرف نافیہ ہے. سمجھ گئے ہو؟ ما قبل میں جس چیز کا اس بات ہوتا ہے یہ اولا میں جو لا آ جائے یہ اسی کی طرف اسی کی نفی کی طرف عائد ہوتا ہے. اور وہ مشابہ باللیس وغیرہ نہیں ہوتا. یہ چل قوله فهذا الفاء اما على توهم اما او على تغييرها في نظم الكلام. وهذا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعبرة عنها بالألفاظ المخصوصة. وتلك الألفاظ الدانة
على المعاني المخصوصة سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده، لا وجود الألفاظ المرتبة أو ولا للمعاني أيضا في الخارج. فإن كانت الإشارة إلى الألفاظ فالمراد بالكلام الكلام اللفظي، وإن كانت إلى المعاني فالمراد به الكلام النفسي الذي يدل عليه الكلام اللفظي. ٹھیک ہے. اب یہ بعد کے بعد ماتن نے کیا کہا تھا کہ فہذا. ایک تو یہ فا کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہ فا پر سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بعد ہے اس کے بعد جب فا آتی ہے، بعد کے بعد جب فا آتی ہے تو عموماً یہ فا جو ہے یہ اما کے جواب میں آتی ہے. اما کلمہ شرط ہے، تو وہ اما جو ہے وہ ہوتا ہے تو اما بعد کوئی کہتا ہے تو پھر فہذا ٹھیک ہوتا ہے، فالانا ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر تو ماتن نے کیا کہا، صرف بعد اما ہے. تو جب اما نہیں ہے تو فا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو اما کے جواب میں آتی ہے. تو جب اما نہیں ہے تو اس کا جواب میں فا تو نہیں آ جواب ہی نہیں رہا. سمجھ گئی ہے. تو یہ جو فا ہے اس کا لانا تو صحیح نہیں ہے. یہاں اما ہوتا تو پھر ٹھیک تھا. اس کا جواب دیتے ہیں، دو جواب دیتے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ اما علی توہم اما، کہ بھائی یہ جو فا ہے ماتن یہ لایا ہے، اما کی تین صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اما ملفوظہ کہ لفظوں میں مذکور ہو اما، اس کو ملفوظہ کہتے ہیں. ایک ہے اما متوہمہ، یعنی اما موہومہ. دیکھو کہ اما مذکور تو نہیں ہے کلام میں، لیکن متکلم کے وہم میں اس کے تصور میں آ جائے. تو جب متکلم کے وہم اور تصور میں آ گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں، اما موہومہ یا متوہمہ. تیسرا ہوتا ہے اما مقدرہ کہ اس کے وہم میں بھی نہیں ہے، کلام میں بھی نہیں ہے، لیکن اما کلام میں وہاں پر مقدر ہے، عبارت میں مقدر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، اما مقدر. یہ تین صورتیں ہیں اما کی. تو کہتے ہیں بھائی کیا ہوا کہ اگر ایک اما ملفوظہ نہیں ہے، ہاں ایک صورت اس کی نہیں ہے، تو کیا اس سے یہ لازم آ جائے کہ اما ہی نہیں ہے؟ اما کی تو تین صورتیں، وہ تو تین صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. وہ تو جن ہے، جن وہ تو کئی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. ایک صورت اس کی نہیں ہے یہاں پر، کون؟ ملفوظہ. تو کیا ایک صورت کے نہ ہونے سے یہ لازم آ جائے گا کہ اما ہی نہیں ہے؟ اما کی تو دو صورتیں اور بھی ہیں، ایک موہومہ اور ایک مقدرہ. اس لیے کہتے ہیں ہو سکتا ہے
اما یہاں پر موہومہ ہو ہے متکلم کون ہے؟ ماتن. ماتن جب وہ بعد بول رہا تھا تو اس کے تصور میں کیا آیا؟ اما آ گیا، کیونکہ مقام اما کا تو ہے نا. خطبے میں جب تم لوگ خطبہ ختم کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اما بعد کہتے ہو. تو یہ مقام اما کا تو ہے. تو دیکھو کسی کی قبر سے بھی تمہاری گزر ہو جائے تو اس کا تصور آ جاتا ہے. تمہارا کوئی دوست مر جائے، کیا خیال ہے؟ جس گھر میں وہ رہ رہا تھا اس گھر سے بھی آپ کا گزر ہو جائے کا تصور آیا، یار میرا دوست رہتا، اس کے قبرستان سے گزرے آپ، اس کا تصور آ جاتا ہے. تو جب یہاں اما کی جگہ سے آپ گزرے، ماتن نے خطبہ جب ختم کیا تو اما کی جگہ تو ہے نا لانے کی، تو اما کی جگہ سے جب گزر رہا تھا تو اس کو اما کا تصور آ گیا. تو وہ جو تصور میں اما آ گیا نا، اس کے جواب میں فہذا فا کہہ دی. فہذا آئی سمجھ میں؟ اور یہ ہے کہ یہاں پر اس نے اما مقدر مان لیا کہ یہاں ہے، بھائی کلام میں مقدر ہے، تو اس مقدرہ کے جواب میں فہذا فا لے آیا. نہیں سمجھے ہو؟ یہ جواب ہو اس سوال کا دے دیا اس نے. کہتے بھائی الفاء اما علی توہم اما، فا جو ہے یہ تو یا اما کے توہم کی وجہ سے آیا ہے، او علی تقدیرها فی نظم الکلام، یا اما کو مقدر مان کر فی نظم الکلام، نظم ہے عبارت، کلام کی عبارت میں مقدر مان کر، تو اس کے جواب میں فا لے آیا. سمجھ چکے ہو؟ یہ اس نے جواب دے دیا. یہ تو سوال کا جواب ہو گیا. اب یہ فہذا ہاذا کہا تھا، ہاذا غایت تہذیب الکلام، ہاذا اس پر اعتراض ہوتا. اعتراض اور جواب سے پہلے ذرا ایک تمہید سمجھو یہاں پر، کہ جو بھی کتاب ہو، جو بھی کتاب ہو، شاید ایک جگہ میں نے آپ کو بتایا بھی یہ ہے، کتاب ہر کتاب میں احتمالات ہوتے ہیں 7. آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، تو اس کتاب میں بھی کتنے احتمالات ہیں کہ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ 7 احتمالات کہ یہاں پر ہو چیزیں، یہاں پر 3 ہوتی ہیں. ایک نقوش، یہ جو کاتب نے بنائے ہیں، کاغذ کے اوپر کاتب نے جو یہ نقش بنائے ہوئے ہیں، یہ خط جس کو کہتے ہیں آپ، یہ حرف کا نقشہ جو بنا ہوا ہے، الف کا نقشہ ایسا بن گیا، با کا نقشہ ایسا بن گیا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ نقوش. ایک نقوش ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر الفاظ ہوتے ہیں. یہ نقوش دلالت کرتے ہیں کس پر؟ الفاظ پر. دیکھو ہم نے اس نقش کو دیکھا، وہ بادو، تو ہم نے لفظ پڑھ لیا، تو بادو کو دیکھ کر ہم نے بادو کے نقش کو دیکھ کر بادو زبان پر پڑھ لیا. یہ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ بادو نے اس لفظ پر دلالت کر دی، تو ہم لفظ زبان پر لے آئے، تو جو زبان پر آ گیا اس کو لفظ کہتے ہیں. تو نقوش دلالت کرتے ہیں کس پر؟ الفاظ پر. تو دوسرے مرتبے میں کتاب ہو سکتا ہے کہ کتاب کس کو کہیں؟ الفاظ کو. ہو سکتا ہے کتاب کس کو کہیں؟ نقوش. تیسری چیز ہوتی ہے معانی. یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں، یہ الفاظ پھر دلالت کرتے ہیں معنی پر. الفاظ دلالت کرتے ہیں معنی پر.
تو ہو سکتا ہے کتاب عبارت المعانی سے. سمجھ گئے ہو؟ یہاں تین چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی کتاب ہو: نقوش، الفاظ، معانی. نقوش دلالت کرتے ہیں کس پر؟ الفاظ پر. الفاظ دلالت کرتے ہیں کس پر؟ معانی پر. نقوش کے مدلول کون ہے؟ الفاظ. الفاظ کے مدلول کون ہے؟ معانی. یہ تین چیزیں سمجھے ہو؟ کتاب میں تین احتمالات تو یہ ہو گئے. ہو سکتا ہے کتاب نام ہو کس کا؟ نقوش کا. ہو سکتا ہے نام ہو کس کا؟ الفاظ کا. جو ہم بولتے ہیں ماتن نے جو کچھ زبان پر بولا اس کا نام ہو، یا وہ جو الفاظ ماتن نے بولے ہیں ان کے معانی کا نام. تین ہو گئے. دو دو کا مجموعہ کرو. دو دو کا مجموعہ. نقوش اور الفاظ کے مجموعے کا نام ہو، الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہو، نقوش اور معانی کے مجموعے کا نام. کتنے ہو گئے؟ تین ہی ہو گئے. چھ ہو گئے. تینوں کے مجموعے کا نام. کتنے ہو گئے؟ سات ہو گئے. تین وہ پہلے والے تھے نا بھائی. صرف الفاظ، صرف نقوش کا نام ہو کتاب، صرف الفاظ کا نام ہو کتاب، صرف معانی کا نام ہو کتاب. تین ہی ہو گئے. نقوش اور الفاظ کے مجموعے کا نام. کتنے ہو گئے؟ نقوش اور معانی کے مجموعے کا نام. کتنے ہو گئے؟ معانی اور الفاظ کے مجموعے کا نام ہو. کتنے ہو گئے؟ چھ. تینوں کے مجموعے کا نام ہو. کتنے ہو گئے؟ سات احتمال. جو بھی کتاب ہو اس میں ہوتے ہیں احتمالات سات. اب اس نے کیا کہا؟ ھذا غایت تہذیب الکلام. تو ھذا سے اشارہ کیا؟ کتاب کی طرف. اس پر اعتراض ہوا کہ بھائی ھذا لانا یہاں پر ٹھیک نہیں ہے. ھذا لانا یہاں پر ٹھیک ہو نہیں ہے. کیوں؟ کہ ھذا سے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ محسوس مبصر کی طرف. کس کی طرف؟ محسوس مبصر کی طرف. سمجھ آ گئی؟ محسوس مبصر جو آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی طرف ہوتا ہے. ذرا اس سے پہلے، سوال سے پہلے ذرا ایک بات اور سمجھو. یہ سات احتمالات ہو گئے. تو سات میں سے صرف نقوش یا نقوش جن جن احتمالات میں ہیں، نقوش کتنے احتمالات میں ہیں؟ صرف نقوش، نقوش الفاظ، نقوش معانی اور تینوں کا مجموعہ. کتنوں میں ہے؟ چار میں. چار میں نقوش ہے. سات میں سے چار میں نقوش. تو صرف نقوش یا نقوش جن جن احتمالات میں ہیں، بھائی یہ ماتن کا مقصود ہے. نقوش مقصود ہوتے ہیں، رسم الخط تو مقصود نہیں ہے. یہ کتاب، یہ کاغذ کالا کرنا مقصود ہے. تو جب نقوش مقصود نہیں ہے ماتن کا، تو نقوش اور نقوش جتنے احتمالات میں ہیں وہ سارے نکل گئے. ظاہر بات ہے کہ جب نقوش ماتن کا مقصد ہی نہیں ہے تو ھذا سے ماتن اشارہ کیسے کرے گا؟
نقوش کی طرف. ماتن تو کہتا ہے ہاذا غایت تہذیب الکلام ہے، تو جو چیز مقصد ہی نہیں ہے ماتن کا، وہ ماتن کے نزدیک کلام ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ ماتن کے نزدیک کلام ہے، وہ ماتن کا مقصود ہی نہیں ہے. کیا ماتن کا مقصد یہی تھا کہ یہ کاغذ میں یہ کالا کرنا ہے؟ تو جب نقوش مقصود نہیں ہے تو نقوش بذات خود، اور نقوش جن جن احتمالات میں جمع ہو چکے ہیں وہ سارے ساقط ہو گئے بیچ میں سے. کتنے گئے؟ پتہ لگا کہ ہاذا سے اشارہ ان 4 احتمالات کی طرف تو نہیں ہے. کتنے بچے آپ کے پاس؟ کتنے بچے؟ 3. الفاظ بچے، معانی بچے، دونوں کا مجموعہ بچے. یہ 3 ہے نا؟ اچھا، تو پھر یاد رکھو کہ الفاظ بھی مقصود نہیں ہے. یہ جو آپ زبان سے بولتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیکھو کہ ہاذا کا اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ محسوس مبصر کی طرف. تو المحسوس مبصر وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک جگہ اس کا وجود تو ہو، جمع تو ہو، ایک جگہ میں وہ جمع ہو، موجود ہو. تو الفاظ ایک جگہ میں جمع ہو جاتے ہیں جب تم بولتے ہو. تو صبح سے میں لگا ہوا ہوں، الفاظ بول رہا ہوں، کدھر ہوں؟ میرے کہیں جمع ہو گئے کہ ان کو میں دیکھوں کہ یہ میں نے بولے کہیں جمع ہوتے ہیں؟ وہ تو غیر قارئ ذات ہے، مجتمع الاجزاء تو نہیں ہے. وہ تو جیسے میرے منہ سے لفظ نکلتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے، ہوا کے اندر تحلیل ہو جاتا ہے. اب سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ فضا میں موجود ہوتی ہیں، لیکن فضا میں کہیں غیر محسوس وجود ہے نا ان کا. ہم لوگ تو ان کو دن نہ دیکھتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں. وہ اپنے آلات سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہاذا کا اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ محسوس مبصر کی طرف. تو الفاظ محسوس مبصر ہیں نہیں، تو ان کی طرف ہی نہیں. تو الفاظ کا احتمال اور الفاظ جہاں موجود ہیں وہ بھی نکل گئے. کتنے نکل گئے؟ 2 نکل گئے. ایک محض الفاظ، ایک الفاظ اور معنی کا مجموعہ. تو 4 پہلے نکلے، 2 اب نکلے. کتنے نکلے؟ 6 نکلے. ایک رہ گیا، کون سا؟ صرف معنی. تو بھائی میرے معنی کی طرف تو اشارہ ہاذا سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ معنی محسوس مبصر ہے. تو آخر یہ ہاذا لائق اس لیے ہو، یہ ہاذا تو یہ تو نظر. یہاں تو 7 احتمالات تھی کتاب میں، 7 میں سے ہاذا کسی کی طرف بھی صحیح نہیں ہے. نقوش ٹھیک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کو محسوس ہے، لیکن تو مقصودی چیز نہیں ہے، وہ تو مقصود ہی نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارے پاس نقوش موجود ہے، یہ وہ ماتن نے جو اپنے قلم سے لکھے یہ وہ ہے، وہ تو ادھر ہی کہیں فنا ہو گئے. یہ تو اور کاتبوں نے پھر لکھے. تو یہ تو تسلسل جاری ہے، لکھتے ہیں لوگ، پھر فنا ہوتے ہیں، لکھتے ہیں، چوہے کھا جاتے ہیں، پھر اور لکھتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، پھر اور لکھتے ہیں. سمجھ گئے ہو؟ تو یہاں 7 احتمالات ہیں کتاب میں، اور 7 میں سے ہاذا کے ساتھ اشارہ کسی کی طرف بھی سے نہیں ہے. تو یہ ہاذا کیوں لائے؟ سوال کو سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اس سوال کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی
یہ جو حاضہ ہے، یاد رکھو، ذرا توجہ کرو بات کو سمجھو. ماتن کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ماتن جب حاضہ بول رہا تھا، یہاں پر جب آیا اس مقام پر خود ختم کیا اس نے، تو جب حاضہ بول رہا تھا تو اس کتاب میں، اس تہذیب میں ماتن نے جو کچھ لکھنا تھا وہ سارے معانی ان کے ذہن میں مستحضر تھے. حاضہ جب بول رہا تھا تو کس کو، حاضہ سے کس کو اشارہ کر رہا تھا؟ یہ تہذیب میں جو کچھ اس نے لکھنا تھا وہ سارے معانی، الفاظ نہیں، وہ سارے معانی ماتن کے ذہن میں کیا تھے؟ حاضر. وہ ترتیب سے، جس ترتیب سے اس نے لکھنا تھا اس ترتیب سے مرتب معانی کی ایک لائن اور ایک کیو کھڑی تھی وہاں اس کے ذہن میں، معانی کا ایک کیو لگا ہوا تھا. تو ماتن نے کہا حاضہ، ماتن نے کہا حاضہ، تو حاضہ سے اشارہ ماتن نے کس کی طرف کیا؟ وہ جو اس کے ذہن میں یہ معانی حاضر تھے. معانی کون سے معانی؟ جو اس وقت حاضہ بولتے وقت اس کے ذہن میں حاضر تھے، جو الفاظ کے مدلول ہیں، تو ان کی طرف ماتن نے حاضہ سے اشارہ کر دیا. آیتوں میں اچھا، اب تم اعتراض کیا کرو گے کہ بھائی حاضہ سے تو اشارہ معنی کی طرف نہیں ہوتا، معنی تو غیر محسوس ہے، تو حاضہ کی وجہ کس لیے؟ محسوس ممتر کی طرف اشارہ ہوتا ہے حاضہ سے، تو تم نے تو معنی کی طرف کر دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ حاضہ کا یہ حقیقی معنی ہے کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ محسوس ممتر کی طرف. حاضہ سے مجازن اشارہ غیر محسوس کی طرف بھی ہو سکتا ہے، غیر محسوس چیز کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. یاد رکھو، کون سے غیر محسوس؟ جو محسوس کے ساتھ مشابہت رکھے، جو اس کا اصلی حقیقی معنی ہے، اس حقیقی معنی کے ساتھ جو چیز مشابہت رکھتی ہے اس کی طرف بھی حاضہ سے اشارہ ہو سکتا ہے. حاضہ کا استعمال اس میں مجازن ہو سکتا ہے. تو یاد رکھو، یہ جو معنی کا کیوں لگا ہوا تھا اس کے ذہن میں، اس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ محسوس مبصر کے ساتھ. کس بات میں؟ کہ دیکھو، جیسے محسوس چیز ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح ماتن کے نزدیک وہ معنی کا کیوں جو لگا ہوا تھا وہ بھی ماتن کے نزدیک ایسے ہی ظاہر تھا جیسے یہ محسوس چیز ظاہر ہوتی. تو حاضہ کا استعمال اس میں ماتن نے اسی لیے کیا کہ اس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ محسوسات کے ساتھ. سوال سمجھ آ گیا ہے؟ حاضہ کا اشارہ کس کی طرف کیا؟ اس تہذیب میں جو کچھ اس نے لکھنا تھا ان سب کے معانی ان کے ذہن میں مستحضر تھے، ان معانی حاضرہ کی طرف حاضہ سے اشارہ کر دیا. ان معانی حاضرہ کی طرف حاضہ سے اشارہ کر دیا. سمجھا گیا؟ اب وہ اعتراض ہوگا کہ بھئی معانی کی طرف سے تو، معانی کی طرف تو حاضہ سے اشارہ نہیں ہوتا، حاضہ تو محسوسات کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ وہ تو حقیقی معنی ہے، حاضہ کا حقیقی معنی ہے. اور یہاں حاضہ اس نے استعمال کیا کون سے معنی میں؟ مجازی معنی میں. مجازی معنی کیسے بنا؟
کہ یہ حقیقتاً اگرچہ مخصوصات میں سے نہیں ہیں لیکن مخصوصات جیسے ہیں، یہ مخصوصات جیسے کس بات میں؟ ظہور میں، کہ جیسے مخصوص چیز ظاہر ہوتی ہے اسی طرح یہ معانی بھی ماتن کے نزدیک، تفتازانی صاحب کے نزدیک بالکل ظاہر ہے، سامنے کھڑے ان کے ذہن میں مستحضر ہیں، حاضر ہیں بالکل، اس لیے ان معانی کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو ہاذا کا استعمال صحیح ہو گیا کہ نہیں؟ ایک احتمال یہ ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاذا اشارتن، دیکھو سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال میں نے کر دیا، سوال اس نے ذکر نہیں کیا، ہاں، وہذا اشارتن الی المرتب الحاضر فی الذہن، ہاذا اشارہ ہے کس کی طرف؟ وہ مرتب حاضر فی الذہن کی طرف۔ وہ کون ہے؟ یہ من بیانی ہے، وہ کون ہے؟ من المعانی المخصوصۃ، وہ جو معانی مخصوصہ ہیں۔ کون سے معانی مخصوصہ؟ یہ تہذیب میں جس چیز کو اس نے لکھا تھا، وہ جو معنی مخصوص آیا حاضر فی ذہن ہے، المعبرۃ عنہا بالالفاظ المخصوصۃ، جن معنی سے تعبیر کی جاتی ہے الفاظ مخصوصہ سے۔ یہ الفاظ مخصوصہ ہے نا، تہذیب کے الفاظ مخصوصہ کے ساتھ تعبیر ان سے ہوئی ہے نا، تو ان الفاظ مخصوصہ نے جن معانی پر دلالت کرنا ہے وہ معانی سارے ماتن کے ذہن میں سامنے حاضر تھے، تو ماتن نے کہا ہاذا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک جواب انہوں نے یہ دے دیا۔ اچھا، اور تلک الالفاظ الدالۃ علی المعانی المخصوصۃ، یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ یا دیکھو یہ جو معانی ہے یہ کیا ہے؟ مدلول، معانی پر دلالت کرنے والے کون ہیں؟ الفاظ۔ تو دیکھو جب معانی مخصوصہ ماتن کے ذہن میں حاضر ہیں تو ان معانی پر جن الفاظ نے دلالت کرنا ہے ان الفاظ کی صورتیں بھی حاضر ہیں، اگرچہ بولے نہیں ہیں بالفعل، سمجھ آ گئی؟ لیکن مدلول جب مرتب حاضر ہے ذہن میں تو مدلول کے لیے دال کیا ہے؟ لازم۔ مدلول جب مرتب ذہن میں حاضر ہے تو مدلول کیا ہے؟ مدلول، دال کیا ہے؟ لازم۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو وہ جو دال تھے ان معانی پر وہ کون تھے؟ الفاظ، ان کی صورتیں بھی معانی کی وجہ سے، معانی کے واسطے سے ان الفاظ کی صورتیں بھی حاضر ہو گئی۔ لہذا وہ جو ماتن کے ذہن میں الفاظ تھے معانی کی وجہ سے جب وہ ان کا توہم آ گیا، ان کی صورتیں آ گئی، تو ان الفاظ کی طرف اس ماتن نے کیا کہا؟ ھذا۔ سمجھے ہو؟ دو جواب دے دی کہ یا الفاظ کی طرف اشارہ ہے تو الفاظ اس طریقے سے، ورنہ الفاظ تو اس نے بولے نہیں تھے، ابھی تو ادھر ہے، الفاظ تو آگے، مقصود تو آگے، لیکن معانی چونکہ مدلول ہے الفاظ ان کو لازم ہے، ہاں تو مدلول تو حاضر ہے نا، تو اس کے وساطت سے بالطبع الفاظ بھی حاضر ہوئے، لہذا وہ جو بالطبع حاضر ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا، ایسا بول دیا۔ اس لیے کہتے ہیں دیکھو او تلک الفاظ ہے، یا یہی جو الفاظ مخصوصہ ہے نا جو خیال میں نیچے لکھا اس کا، دیکھو تلک الفاظ کون سے الفاظ؟ المخیلۃ، الفاظ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں وہ جو خیال میں آیا، وہ جو تصور میں آئے، ان الفاظ کی طرف الدالۃ علی المعانی المخصوصۃ، جو معنی مخصوص پر دلالت کرتے ہیں ان کی طرف اشارہ۔ جواب سمجھے ہو؟ یہ دو جواب انہوں نے سوال کے دے دیے۔ اب بعض علماء نے اور جواب دیا تھا، یہ تو انہوں نے اپنے جواب دے دی، بات ختم ہو گئی ہے۔ ان سوالات کے بعض علماء نے ایک اور جواب دیا تھا، ان کو نقل کر کے رد کر رہے ہیں۔ بعض علماء نے جواب یہ دیا کہ بھائی ہاذا کا اشارہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہاذا اس نے ٹھیک بولا ہے، کیوں کہ ہاذا کا اشارہ جو ہے وہ اس کتاب کی طرف ہے نا،
ہاں تو معترض نے اعتراض کر دیا کہ کتاب کدھر تھی؟ یہ تو خطبہ اس نے بولا ہے صرف، تو خطبے کے بعد کیا کہہ رہا کہ وہ بات فہذا، تو ابھی کتاب اس نے لکھی؟ تو کتاب تو تھی نہیں۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میرے بھائی ماتن نے ایسا کیا ہے کہ کتاب پہلے لکھی ہے اور یہ خطبہ بعد میں لکھا ہے، باقی کتاب پہلے اس نے لکھی، ایسا بھی ہوتا ہے، اور خطبہ اس نے بعد میں لکھا، تو یہ ہاذا اس نے بعد میں بولا ہے، کتاب پہلے لکھ چکے تھے، تو جب کتاب لکھ چکے تو اس کے بعد اس نے کہا ہاذا، تو کتاب کی طرف اشارہ ہو گیا۔ یہ جواب کسی نے دیا کہ اشارہ کتاب کی طرف ہے، لیکن کتاب کی طرف اس طریقے سے اشارہ ہے کہ وہ پہلے لکھ چکے ہیں۔ اس جواب کو نقل کر کے رد کر رہے ہیں، کہتے بھائی دیکھو چلو پہلے لکھ دی اس نے کتاب، چلو پہلے لکھ دی اس نے، تو کتاب لکھنے کے بعد اس نے کیا چیز لکھی ہے؟ تم کو کتاب اس نے پہلے لکھی، تم نے کہا تو چلو لکھ دیے، تو لکھی کیا چیز ہے؟ لکھی کیا چیز جاتی ہے؟ نقوش۔ تو نقوش کس طرف؟ نقوش اس کا مقصود ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ نقوش جو ہے، یہ نقوش غایت و تہذیب الکلام ہے، غایت و تہذیب الکلام نقوش کا نام ہے، نقوش تو مقصود چیز ہی نہیں، تو کتاب چاہے پہلے بھی لکھ چکا ہو، جب بھی ہاذا سے اشارہ نقوش کی طرف تو کتاب کی طرف تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ لکھی جاتی ہے تو کیا چیز؟ نقوش۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سواء کان وضع الدیباجۃ، برابر ہے کہ یہ دیباجہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ خطبہ اور اس کے ساتھ یہ جو باتیں شامل ہیں وہ بہل اعتصام تک، اس سب کو دیباجہ کہتے ہیں۔ کتاب کے جو القسم الاول تک جو مسائل شروع نہیں ہوئے، القسم الاول سے مسائل شروع ہو رہے ہیں آئسوں میں، تو یہ جو بہل اعتصام، یہ جو اگلا صفحہ اس میں کتاب کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے، کس وجہ سے لکھی ہے، اس کو دیباجہ کہتے ہیں۔ تو بھائی دیباجہ جو ہے وہ قبل التصنیف ہو اور بعدہ یا بعد التصنیف ہو، کیوں کہ اذ لا وجود للالفاظ المرتبۃ، کہ اگر کتاب لکھی بھی جائے پہلے تو کیا الفاظ وجود میں آ گئے کتاب لکھنے کی وجہ سے؟ نہیں۔ ولا للمعانی ايضا في الخارج، کیا معانی خارج میں آ گئے جن کی طرف اشارہ ہو گیا ہاذا سے؟ کتاب لکھنے سے معانی خارج میں آ گئے؟ نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نقوش آ گئے نا، تو نقوش کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ فإن كانت الإشارة إلى الألفاظ، بس اب یہ بات تو ختم ہو گئی، یہ وہ جواب جو انہوں نے دیا تھا وہ تو رد کر دیا۔ اب اس نے اپنے جواب میں دیکھو، اپنے جواب اس نے دو دیے کہ ہاذا سے یا اشارہ ہے کس کی طرف؟ وہ جو معانی حاضر فی الذہن ہے ماتن کے، ان معانی کی طرف، یا دوسرا جواب کون سا تھا کہ ان معانی کی وساطت سے جو الفاظ ہیں ان کی طرف ہے۔ دو ہے نا، دو احتمالی ہے، تو ان کی صورتیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہاذا غایت تہذیب الکلام، آگے اس نے کیا کہا؟ ہاذا غایت تہذیب الکلام، تو یہ جو کلام ہے پھر اگر معانی کی طرف اشارہ ہے تو معانی کلام تو نہیں ہوتا، معانی تو کلام نہیں ہوتے۔ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیکھو کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک کلام لفظی ہے اور ایک کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی عبارت ہے کس سے؟ معانی سے۔ کلام لفظی عبارت ہے کس سے؟ وہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں، الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بھائی اگر الفاظ، دو احتمال جو میں نے ذکر کیے، ایک احتمال الفاظ کی طرف اشارہ کرتا ہے، معانی کی طرف، اگر الفاظ مراد لیتے ہو تو غایت و تہذیب الکلام، کلام میں مراد پھر کون سا کلام ہے؟ کلام لفظی۔ اگر ہاذا سے اشارہ معانی کی طرف کرتے ہو تو کلام میں کون سا کلام مراد ہے؟ کلام لفظی۔ کلام کی دو قسمیں،
سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْأَلْفَاظِ، اگر اشارہ الفاظ کی طرف ہے تو فالمراد بالکلام الکلام اللفظی، پھر کلام سے کون سا مراد؟ کلام لفظی. وَإِنْ كَانَتْ إِلَى الْمَعَانِي، اور اگر اشارہ معانی کی طرف ہے تو فالمراد بِهِ الکلام النفسی، پھر مراد کلام سے کون سا کلام؟ کلام نفسی. کون سے کلام سے؟ یہ جو متن میں موجود ہے غایۃ التہذیب الکلام، الکلام جو ذکر کیا اس نے، اس کلام سے پھر کلام نفسی مراد ہے. الذی یدل علیہ الکلام اللفظی، جس کے اوپر کلام لفظی دلالت کرتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ تو یہ دو قسم کا کلام ہوتا ہے. اسی لیے ماتن اشارے کہتا ہے کہ بھئی ہم نے ھذا کا مشار الیہ، ہم نے دو چیزیں بنائی ہیں، یا معانی مستحضرہ فی ذہن الماتن، یا ان معانی پر دلالت کرنے والے جو الفاظ ہیں جو معانی کی وساطت سے وہ ذہن میں حاضر ہیں، یا وہ. تو اگر الفاظ لیتے ہو کلام